ایک ایسا وقت آئے گا جس کا علم صرف اللہ کو ہے، جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مصروف ہوں گے، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، زمین لرز اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ستارے ایک ایک کر کے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف دہشت اور خوف کا عالم ہوگا۔ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ اپنے بیٹے سے منہ موڑ لے گا، سب پکاریں گے میں۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، حق کا دن، فیصلے کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ملک الموت سب کی روحیں قبض کر لیں، انسان، جنات، جانور، پرندے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اب فرشتوں کی باری ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض ہوگی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اکیلے باقی رہ جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے اے میرے رب، اب تیرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جائے ملک الموت، اور یوں ملک الموت بھی گر پڑیں گے۔ اب کائنات میں خاموشی چھا جائے گی۔ To whom belongs the dominion today? To Allah, the One, the Subduer. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ پھر اللہ عز و جل دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور حکم دے گا سور دوبارہ پھونک دو۔ سور کی آواز گونجے گی اور تمام روحیں اپنے جسموں میں واپس آ جائیں گی۔ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے تک سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، گرد جھاڑتے ہوئے ایسے جیسے کسی منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ گناہگار چلائیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ اہل ایمان جواب دیں گے یہی وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں کہا تھا۔ پھر عجیب و غریب مناظر سامنے آئیں گے، کچھ عورتیں آگ کے لباس میں لپٹی بھاگ رہی ہوں گی، یہ وہ تھیں جو دنیا میں بے حیائی اور فتنہ پھیلانے والی تھیں۔ کچھ مردوں کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا، یہ وہ تھے جو سود کھاتے تھے اور لوگوں کا حق مارتے تھے۔ کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے کر دیے جائیں گے، یہ وہ تھے جو تکبر کرتے تھے۔ زمین بدل دی جائے گی، ایک سفید و صاف میدان جہاں کوئی نشانی نہ ہوگی، سب لوگ اپنے اپنے نبی کے پیچھے جمع ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور سب سے بڑی امت محمد۔ آفتاب قریب ہوگا، کچھ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے اور کچھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ مومنوں کو حوض کوثر کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں وہ نبی کے ہاتھ سے وہ جام پئیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ پھر لوگ شفاعت کے لیے آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، پھر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب یہی جواب دیں گے۔ آخرکار سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے، آپ سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے میری امت میری امت، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اعمال نامے اڑتے ہوئے آئیں گے، جو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے خوش ہوں گے، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور جو بائیں ہاتھ میں لیں گے وہ پچھتائیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا۔ پھر پل صراط پر گزر ہوگا، ایک تلوار سے بھی باریک اور بال سے بھی زیادہ تیز۔ مومن نور کے ساتھ گزریں گے، کچھ لوگ رینگتے گزریں گے اور کچھ سیدھا جہنم میں گر جائیں گے۔ جہنم دہک رہی ہوگی، اس کی آگ سانس لے رہی ہوگی اور جنت کھل جائے گی جس کے باغات، نہریں اور خوشبوئیں کبھی نہ ختم ہوں گی۔ یہ ہے وہ دن جس کے بعد نہ موت ہوگی نہ واپسی، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔